بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرامہ سیریل بارب الاسلر کی نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید ناظرین۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہزر مڈلی شہر آتا ہے اور پھر وہ اپنے استاد سلیمان سے ملنے جاتا ہے، جبکہ بابا عروج نے ڈاکوؤں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہوتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ زینب مدلینہ کو لے کر بندرگاہ پر آتی ہے۔ مدلینہ زینب سے کہتی ہے کہ ہم ایک چھوٹے بچے کے لیے اتنے خطرناک سفر پر جا رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے اللہ ہمیں اس سمندر سے اسی طرح گزارے جسے اس نے حضرت موسیٰ کو بحفاظت دریا پار کروایا تھا۔ اس دوران ایک شخص کہتا ہے بہن کیا آپ جہاز پر جا رہی ہیں؟ زینب کہتی ہے جی ہاں۔ وہ شخص ان کو سوار ہونے کے لیے کہتا ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زینب اور مدلینہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ جہاز سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بابا عروج نقشہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے یہ ساحل دیکھا ہے؟ یہاں کون ہوتا ہے؟ الیاس نام میں سر ہلا دیتا ہے۔ بابا عروج کہتا ہے یہ جربہ جزیرہ ہے، یہاں آئے دن رئیس رہتے ہیں۔ عروج مزید کہتا ہے کہ جب انہوں نے مالٹا پر حملہ کر کے مالٹا کے بادشاہ کے بیٹے کو پکڑا تو کافروں نے انہیں اپنی زبان میں کاشائی ڈیوبالا کہنا شروع کر دیا۔ الیاس کہتا ہے کیا اس کا مطلب ہے شیطان کو شکست دینے والا؟ عروج رئیس ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر عروج نقشے پر دوسری جانب اشارہ کر کے کہتا ہے اور یہ اگربس ہے۔ کمال رئیس نے فتح کے بعد اس جگہ کو بحری تربیت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ اناطولیہ سے شہری یہاں آتے ہیں اور وہ یہاں سمندر کے رازوں کو جانتے ہیں اور شیر کی طرح مضبوط بحری فوجی بن جاتے ہیں۔ پھر عروج دوسری جگہ پر انگلی رکھ کر کہتا ہے یہ سنوب بندرگاہ ہے، یہاں براق رئیس رہتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے بحری جہاز بنائے، لوگ انہیں گوک کہتے ہیں۔ ان سمندروں نے کبھی ان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ الیاس غور سے یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ پھر عروج انگلی کے اشارے سے بتاتے ہیں اور یہاں مصر سے مراکش تک مغرب کے ساحل ہیں، یہاں بھی چھوٹے بڑے بحری گروہ ہیں جو کہ کلیج بیگ کے حکم پر چلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ظالموں کے خلاف تلوار چلاتے ہیں۔ اور پھر استنبول کی طرف عروج اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور پھر یہ دارالحکومت استنبول ہے، زمین کا دل، یہاں کمال رئیس سلطان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر عروج الیاس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یہ سارے لوگ بہادر ہیں لیکن یہ ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ پھر الیاس بولتا ہے جبکہ یہ بہادر لوگ تاریخ میں اپنا نام بنا رہے ہیں اور ہم دوسروں کی ملکیتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ بھی وینس کی تنظیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جو کہ یونانی حکمرانی کے اندر آتی ہے۔ عروج کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم ان میں سے سب سے بڑا کام کریں گے، جیسے کہ کافر سلیب کے سائے میں اکٹھے ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کو ہلال کی روشنی میں متحد کریں گے، یہ میرا مقصد ہے الیاس۔ اور پھر عروج مزید کہتا ہے ہمیں سب سے پہلے یوانٹا کے منصوبوں اور پوپ کے سیاہ مال کے بارے میں جاننا ہوگا۔ جب تک بیداری کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس راز کو اپنے سینے میں رکھیں گے الیاس۔ دوسری طرف سکندریہ میں ایزابیل صحرائے میں انتظامات کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے۔ ایک برا شخص آتا ہے۔ ایزابیل کہتی ہے خوش آمدید بابا جان۔ برا شخص کہتا ہے کیسی ہو میری خوبصورت بیٹی؟ ایزابیل آگے بڑھ کر پوچھتی ہے آپ کیا لیں گے بابا جان؟ ایزابیل کا باپ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر آرام کر لوں۔ ایزابیل کہتی ہے ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ ایزابیل چلی جاتی ہے۔ برا آدمی بینچ پر بیٹھ جاتا ہے تو جعفر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایزابیل کا باپ پوچھتا ہے کیسے ہو جعفر؟ جعفر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ پھر جعفر بولتا ہے آپ کی بیٹی؟ ایزابیل کا باپ فوراً اس کو ٹوکتا ہے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میرے خیال میں اس نے صحرائے کا انتظام اچھے سے سنبھالا ہوا ہے۔ جعفر کہتا ہے جناب آپ کی بیٹی کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے جو اس کے دماغ میں زہر بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ قابل اعتماد سمجھتی ہے دراصل وہ پیٹھ پیچھے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایزابیل کا باپ پوچھتا ہے کیا عروج کا معاملہ ہے؟ جعفر کہتا ہے بالکل جناب، عروج قابل اعتماد نہیں ہے۔ ایزابیل کا باپ کہتا ہے میں نے آج تک اسے کچھ غلط کرتے نہیں دیکھا۔ جعفر پھر کہتا ہے جناب وہ چلاک ہے، وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا، بس وہ انتظار میں ہے کہ وہ طاقتور ہو جائے۔ جعفر مزید کہتا ہے کہ جب عروج طاقتور ہو جائے گا تو وہ صحرائے اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایزابیل کا باپ بولتا ہے جعفر کیا تم جانتے ہو بحیرہ روم میں اس صحرائے جیسے اور کتنے صحرائے ہیں؟
اس پر جعفر بولتا ہے جی جناب، میں یہ جانتا ہوں کہ وینس تجارتی کمپنی کیا کر سکتی ہے اور کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر ایزابیل کا باپ بولتا ہے تو پھر تم ہمارے مقدس نظام یوانٹا کی طاقت سے بھی واقف ہوگے، ہے نا؟ جعفر کہتا ہے بالکل جناب۔ پھر ایزابیل کا باپ بولتا ہے دیکھو جعفر، چھوٹی سی کشتی بھی بحیرہ روم میں ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ 2 ترک طاقتور ہو کر مجھے اور یوانٹا کو نقصان پہنچائیں گے۔ جعفر پھر بولتا ہے جناب، وینس اور عثمانیوں کے درمیان صلح کے دوران آپ کی یادداشت کھو چکی ہے۔ کمال رئیس نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں جناب، وہ ماضی کو نہیں بولے۔ ان دونوں کی یہ باتیں ایزابیل بھی سن رہی ہوتی ہے۔ ایزابیل کا باپ ایزابیل کو دیکھ کر جعفر سے کہتا ہے تم جاؤ، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد کلمناس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ پیترو نقشے کو دیکھ کر کہتا ہے کلمناس، وینس، سویلا، کریٹ اور اب اسکندریہ، میں نے یہ راز جاننے کے لیے پورے بحیرہ روم کو خون میں بدل دیا۔ پاس کھڑا سپاہی کہتا ہے ہم ابھی تک اس تک نہیں پہنچے، لیکن ہم بہت آگے آ چکے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ طاقت آسانی سے حاصل نہیں ہوگی۔ پیترو کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم اس بار بہت قریب آ چکے ہیں۔ جب وہ عظیم طاقت یہاں ہمارے ہاتھ ہوگی تو سب کچھ بدل جائے گا، اور تب میں صرف ایک قاتل نہیں رہوں گا۔ پھر پیترو آہ بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں مزید بورگیا خاندان کا پالتو جانور اور ان کا نوکر بن کے نہیں رہوں گا، میں پوپ کی بیٹی لوکیشیا کے لائق شوہر بنوں گا۔ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، کمرے میں سپاہی داخل ہوتا ہے۔ سپاہی آ کر کہتا ہے جناب، جس گروہ کا آپ کو انتظار تھا وہ کاستلیا سے یہاں آ گیا ہے۔ پیترو قلعے سے باہر آتا ہے، تمام سپاہی جھک جاتے ہیں۔ ایک سپاہی بولتا ہے عظیم آقا، ہم پوپ کے حکم سے پورے ایبرین جزیرے سے عربوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ پیترو یہ سن کر انہیں کھڑا ہونے کا کہتا ہے۔ دوسرا سپاہی بولتا ہے جناب، آپ کے حکم کے مطابق یہ کاسی کے ہیلمٹ، تلواریں اور زرہ لائے ہیں۔ پیترو پوچھتا ہے تم کتنے صندوق لائے ہو؟ سپاہی آگے بڑھ کر کہتا ہے 50۔ پیترو ہیلمٹ کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر پیترو بولتا ہے جب ہم ان کافروں کو واپس صحرا میں بھیج دیں گے تو پیچھے یہ سب ہمارے لیے بچ جائے گا۔ پھر پیترو اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے ہمارا تحفہ لاؤ۔ سپاہی کہتا ہے جناب، ہمارے تحفے اتنے قیمتی نہیں تھے جتنے آپ کے ہیں۔ پیترو کہتا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو تم لائے ہو، بلکہ یہ تمہاری اگلی مہم کے لیے ہماری طرف سے ہیں۔ سپاہی پوچھتا ہے جناب ہم نے کہاں حملہ کرنا ہے؟ پیترو کہتا ہے ان کو اب ہسپانوی زمین سے نکالنا کافی نہیں ہوگا، وہ اب ہمارے ساحلوں کے بالکل قریب افریقی ساحل پر آباد ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں منظم ہو کر ایک دن انتقام لینے کے لیے ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ ایک وحشی کو بدلہ لینے سے تم کیسے روک سکتے ہو؟ پیترو سپاہیوں سے پوچھتا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر پیترو خود بولتا ہے اسے قتل کر کے۔ ہمارے مقدس باپ سکندر ششم کا حکم ہے کہ مراکش کی بندرگاہ پر حملہ کیا جائے۔ ہم انہیں افریقی ساحل پر سکون کی نیندیں نہیں سونے دیں گے۔ مراکش کی بندرگاہ کے بعد دوسری بندرگاہوں کی باری آئے گی جہاں تم حملہ کرو گے۔ ہم انہیں بحیرہ روم کے سمندر کی نچلی سطح پر دفن کر دیں گے۔ پھر پیترو اپنی انگوٹھی اوپر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مجھے پوپ اعظم نے دی تھی اس وقت جب میں ایک گناہ گار بچہ تھا۔ انہوں نے مجھے نئی زندگی دی اور مجھے نیا نام دیا اور میرا نام پیترو رکھا۔